غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے لمحات گزارتے گزارتے یہاں تک پہنچنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع کو بھی قبول فرمائے اور اس موقع سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے دوسرے مہینے کا دوسرا عشرہ اختتام کے اوپر ہے۔ کچھ چند لمحات اس کے باقی ہیں۔ جب یہ سورج غروب ہوا تو رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور رمضان جا رہا ہے۔ ایک دن اس کی آمد کی تھی اور اب یہ جا رہا ہے، ایک دن ہوگا یہ ہم سے الوداع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جاتے جاتے اس مہمان کی برکتیں ہمیں نصیب کر دے اور آنے والے سال میں یہ مہمان پھر آئے گا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم میں سے کون اس مہمان کا میزبان ہوگا، کون اس سے ملاقات کرے گا، کس سے یہ ملے گا۔ اللہ جس سے نصیب کرے خوش نصیب ہے وہ، اور جس کو نصیب نہ ہو اس سے پہلے ہی سفر ہو تو اللہ تعالیٰ اس جانے والے سے راضی ہو جائے اور اس مہینے کی برکتیں نصیب کر دے۔ گزشتہ سال بھی اس مسجد کے اندر ہم جمع ہوئے تھے، تو خدا جانے ان ساتھیوں میں سے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، اور جو ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، یہ عام طور سے رمضان میں پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لیکن اس وقت اس کے پڑھنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں میں نے، جیسے تم سے پہلی والی امتوں کے اوپر فرض کیے تھے۔ کیوں کیے؟ اس لیے کیے کہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو بندے کو دوسری عبادتوں کے لیے صاف شفاف کر کے تیار کرتی ہے، اور ایک ایسی مخلص عبادت ہے جس کو مخلص لوگ اختیار کرتے ہیں، اور یہ عبادت بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اور اللہ کو اپنے بندے سے عبادت مطلوب ہے، اسی لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میرا اور میرے بندے کا یہ خاص تعلق ہے، اس تعلق کو یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے؟ عبادت لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اور اللہ کا خوف اور ڈر تاکہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں تم برائیوں سے بچ جائیں، اچھائی کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کو تقوی مطلوب ہے، یعنی خوف خدا آ جاتا ہے، بندہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے، چوری سے بچ جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، وعدہ خلافی سے بچ جاتا ہے، امانت میں خیانت کرنے سے بچ جاتا ہے، ہر اس کام سے بچ جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور میں اپنے بندوں کو متقی دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ متقی پرہیزگار بن جائیں، جنتی بن جائیں، آخرت میں ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اعتکاف ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، رمضان المبارک کے آخری اس عشرے کا اعتکاف۔ ابھی ہم اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر تمام ایمان والے شوق سے اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں اور بیٹھیں گے،
اللہ سب کے لیے بیٹھنا آسان کر دے، ہمارے لیے بھی بیٹھنا آسان کر دے، اور پوری امت کے مرد و زن، مائیں بہنیں جو بھی اعتکاف کا ارادہ رکھیں، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ دعا کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے تینوں عشرے اپنے اپنے منقسم ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، یعنی گناہوں سے معافی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شرط ہے، یہ تو ہے حدیث میں کہ صدقہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیاں چھوٹے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، بڑے گناہوں سے بندہ۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ ابھی بھی توبہ کر لیتے ہیں، ابھی بھی سب توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرے عشرے کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اب اس سے آگے تیسرے عشرے کی ابتدا ہونے والی ہے۔ یہ سورج غروب ہوتے ہی تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس عشرے کے اندر ایک اہم عبادت ہے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی کچھ دیر ٹھہر جانا، اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، رکنے کے ہیں، اور یہاں اعتکاف کے اصطلاحی معنی ہیں کہ سنت کی نیت سے عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں ان 10 دنوں کے لیے ٹھہر جانا۔ اور یہ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعتکاف شروع کیا تب سے وفات تک پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا۔ ایک اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا، اس کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قضا کی، اس لیے کہ آپ کے اوپر واجب بھی تھا، تو باقی آپ کا کوئی اعتکاف چھوٹا نہیں، آپ نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اور رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور روایت میں ہے کہ آخری سال، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس کی وجہ 2 بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن میں قرآن کا دور کرواتے تھے، تو آپ اس دوران اعتکاف بھی فرماتے۔ تو آخری سال میں حضرت جبرائیل امین نے 20 دن میں، یعنی 2 دور قرآن کے کروائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ شاید یہ آخری اعتکاف ہے، اب اس کے بعد اعتکاف کا موقع ملے یا نہ ملے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کفایہ۔ کفایہ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آدمیوں نے کر لیا، کچھ کے ذمے سے بوجھ اتر جاتا ہے باقی والوں کے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو ذمے ہیں سب کے، سب گناہگار ہیں۔ لیکن کیا یہ کفایت ایک مسجد سے ساری مسجدوں سے ادا ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کچھ چند لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو ادا ہو گیا، لیکن شہر میں کئی مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں اعتکاف کرنا پڑے گا۔ محلے میں کئی مسجد ہیں، بہتر ہے ہر مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ جیسے ہر مسجد میں جماعت کرنی ضروری ہے، وہ بھی سنت کفایہ ہے، ایسے ہی اعتکاف بھی کیا جائے۔ تو اعتکاف بھی اسی غرض سے ہے کہ بندہ عبادت کرے تاکہ آخرت میں اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اور جنت حاصل کرے۔ اس جنت کے حاصل کرنے کا اور آخرت کی پریشانی سے بچنے کا جیسے حقدار مرد ہے ایسے ہی عورت بھی ہے۔ جیسے مرد اعتکاف کر سکتا ہے ایسے عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد مسجد میں اعتکاف کرے، عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ حدیث میں، قرآن میں ہے کہ عورت کے لیے گھر کا کونا سب سے زیادہ بہتر ہے، اور حدیث میں بھی ہے، اور گھر میں عورت کی عزت ہے، گھر میں عورت کا مقام ہے، پردہ عورت کا مقام ہے، اس لیے عورتیں گھر میں اعتکاف کریں۔
غرض دونوں کی ایک ہے، اللہ راضی ہو جائے اور جنت حاصل ہو جائے، آخرت میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ گھر میں اعتکاف کا طریقہ عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ گھروں میں عام طور سے نماز کے لیے کوئی جگہ متعین ہوتی ہے، اس جگہ میں وہ اعتکاف بیٹھ جائیں، یا کوئی جگہ متعین نہیں ہے تو آج کے دن کے لیے وہ جگہ متعین کر دیں، اس میں بیٹھ جائیں اور وہیں اعتکاف بھی ہو جائے، عبادت بھی ہو جائے، اور گھر کا کام کاج بھی دوسروں کو دکھانے کا کام چلتا رہے، دونوں کام ہو جائیں۔ مرد مسجد کے اندر بیٹھیں ان 10 دنوں میں۔ آج کی شام جیسے 21ویں شام شروع ہو رہی ہے تو آج کی شام ہوتے ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ جب عید کے چاند کی خبر ملے یا نظر آئے اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، چاہے وہ 29 کو ہو چاہے وہ 30 کو ہو۔ ان 10 دنوں میں سنت اعتکاف کے ارادے سے اللہ کے گھر میں ٹھہر جانا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، فتحت ابواب السماء۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے اگر شیاطین بند کر دیے تو وسوسے تو باقی ہیں، عبادت میں خلل تو باقی ہے، کچھ نہ کچھ شیطانی کام تو ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو انسان کا نفس ہے، یہ نفس بھی انسان کا ایک دشمن ہے، یہ اچھائی سے برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ شیطان بھی، یہ نفس بھی انسان کو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، حرام کی طرف لے جاتا ہے، غفلت کی طرف لے جاتا ہے، نیند کے فوائد بتاتا ہے، سونے کے فوائد بتاتا ہے، اور نماز میں جا رہا ہے بندہ، ابھی ٹائم ہے، ابھی جماعت کا وقت ہے، ابھی کچھ دیر میں وضو کر لیں گے، ابھی نماز کا ٹائم دراز ہے، ہم بعد میں دوسری جماعت کر لیں گے، تو یہ وسوسے نفس ہی ڈالتا ہے۔ اعتکاف کا موقع آئے تو کبھی گھٹنوں میں درد بتا دیتا ہے، کبھی دکان کا کام بتا دیتا ہے، کبھی مشغولی ذہن میں آنے لگ جاتی ہے، کئی طرح کے کاروبار ذہن میں آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو یہ نفس زور دیتا ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہادر آدمی وہ ہے جو نفس کا مقابلہ کرے، جو اپنے نفس کو روکے، قابو کر لے۔ اور یہ روزہ عبادت نفس کو راستے پہ لگانے کے لیے ہے، یہ نفس اہم عبادت نماز ہے، اس کے لیے کتراتا ہے، روزے دار نمازی بن جاتا ہے، روزے دار تلاوت والا بن جاتا ہے، روزے دار ایماندار ہو جاتا ہے، روزے دار کی زبان کنٹرول میں آ جاتی ہے، روزے دار سچائی پہ آ جاتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، روزے دار کو حلال اور حرام کی پہچان آ جاتی ہے۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور اس میں ایک اہم عبادت، اس کے ایک جز یہ اعتکاف ہے، جس کو اہتمام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور تاکید کی، اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، آپ کی زندگی میں بھی کیا، اور آپ کے جانے کے بعد مکمل جب تک حیات رہیں تب تک اعتکاف کرتی رہیں پردے کے ساتھ۔ اللہ ہمیں بھی اعتکاف کی توفیق نصیب کر دے۔ اسی میں ایک رات آ رہی ہے تو حدیث میں ابھی آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان میں تراویح میں کھڑا ہو، قرآن سنے، قرآن سنائے، پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی حدیث کا آخری جز ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اس رات کو کھڑا رہا اللہ کے لیے ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اس کے اللہ تعالیٰ سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی موقع نصیب کرے اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ ابھی ہم نے اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے،
اور اعتکاف خود ایک عبادت ہے، اس میں بیٹھ جانا، رک جانا، پھر اس کے اندر ساری عبادتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے اوپر عمل، نماز پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور تسبیحات، تلاوت، یہاں تو خیر انتظام ہوگا، انتظام کے ساتھ جو اعمال ہوں گے وہ انتظام کے ساتھ ہوں گے، اور انفرادی جو اعمال ہوں گے وہ بھی ہوں گے، لیکن جہاں بھی کوئی اعتکاف بیٹھے، وہ جس مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہا ہو اس مسجد کے متولی سے، وہاں کے ذمہ دار سے مسجد کے حدود معلوم کر لے۔ یہاں بھی ہم معلوم کر لیں گے کہ یہ سامنے والا جو شیڈ ہے یہ مسجد میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے۔ اگر داخل ہے تو پھر ہم اس میں جا سکتے ہیں ہاتھ دھونے کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، اور اگر یہ داخل نہیں ہے تو پھر ہم اس کے صحن سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، اس کے اندر ہی بلا ضرورت باہر جانے کی گنجائش نہیں، اگر گئے تو سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی بیٹھ رہا ہو، اگر خود اس کو مسجد کی نوعیت معلوم نہیں، وہ مسجد کی نوعیت وہاں کے متولی یا ذمہ دار سے معلوم کر لے کہ کون سا حصہ آپ لوگوں نے مسجد کے اندر داخل رکھا ہے، اس حصے میں وہ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں ضرورت کے مطابق چل پھر سکتے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اتنے سارے حصے میں۔ اور جہاں کہیں بھی کسی جگہ بھی اعتکاف کریں، اہتمام کے ساتھ سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھیں، اور اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت بیان فرمائی کہ جو بندہ میری سنت کے مطابق اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اعتکاف بیٹھیں گے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں اعتکاف کی نیت سے وہ سب بیٹھیں گے۔ پھر اعتکاف کے اندر کیا مقصد ہے؟ پہلا بیان ہو گیا، اللہ کی عبادت، اللہ راضی ہو جائے، یہ ایک اہم مقصد ہے۔ لیکن پھر اس میں ان 10 دنوں کے اندر ہماری زندگی کا جتنا حصہ ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزر جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ اگر ہمیں زندگی بخش دے، رمضان سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس کا خاص خیال رکھا جائے اہتمام کے ساتھ۔ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے شوق میں بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں، پھر بیچ میں تنگ آ جاتے ہیں، پھر اپنی مشغولیات شروع ہو جاتی ہیں، کپڑے دھونے، مسواکوں میں لمبا وقت، اور تھوڑا سا ہوا لگانے کی غرض سے، تفریح کی غرض سے غسل، وضو یا اس طریقے سے باتیں یا موبائل کا استعمال، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا، پھر بندہ دگلا ہو جاتا ہے، بھروسہ نہیں اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، ناراض بھی ہو جائے گا کہ وہ دنیا والے بلا ضرورت کے کام میرے گھر میں شروع ہو گئے، پہلے تو پھر بھی کچھ حد تک ٹھیک تھا کہ باہر کر رہے تھے، اب آ کے میرے گھر میں اعتکاف کے نام سے کرنے لگے، اس سے پرہیز رہے، موبائل بند رہیں، بلا ضرورت استعمال نہ ہوں، ضرورت کے لیے استعمال ہوں، کوئی مجبوری بات ہے، شرعی بات کسی سے معلوم کرنی ہے، کسی کو بتانی ہے، استعمال کر سکتے ہیں، کسی نے گھر کے بارے میں معلوم کرنا ہے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت متعین کیا جائے، اس وقت کے اندر 2-4 باتیں کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کی جائیں، موبائل زیادہ تر سوئچ آف رکھا جائے یا سائلنٹ رکھا جائے، اس کا خیال رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بچیں، لیکن زیادہ اہم ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینے سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیم، اخلاق کا اہم جز یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینے سے بچیں۔ جہاں ہم چند آدمی بیٹھے ہیں اعتکاف کے لیے، وہاں ہمارے سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی فائدہ تو ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، میں موبائل چلا رہا ہوں، وہ تلاوت کر رہا ہے، میں موبائل چلا رہا ہوں، وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، میں کوئی دوسرا کام کر رہا ہوں، اس سے خلل نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے، اللہ کا فضل ہے، اس سال موسم قدرے ٹھیک ہے اور غسل سنت بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم سنت ہے، اگر جمعہ کے دن کر لیا جائے بہتر ہے، لیکن زیادہ کوشش یہ کی جائے نہ ہی اس میں مشغول ہو، نہ ضرورت پڑے، زیادہ بہتر ہے۔ کپڑے 2 سوٹ ہیں، 3 ہیں، تو اس اعتکاف کے اندر اتنے ہی لگیں گے، زیادہ کی کوئی ضرورت۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے،
ان کے ساتھ اعتکاف میں عام طور سے ہم ایسا پاتے تھے کہ وہ فرماتے تھے زیادہ وقت اگر مسجد میں گزر جائے، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے، بچ جائیں ان دنوں میں غسل سے بھی، کپڑوں کی مشغولی میں یا دوسرے میں مشغول ہونے سے زیادہ اچھا ہے۔ اور جس دن مفتی صاحب نے یہ فرمایا، ایک عقیدت ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں بدن سے بھی بدبو نہیں آتی تھی یہ خیال ہی ہٹ گیا کیا ہوا۔ تو کوشش کی جائے کہ زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارا جائے، کریں گے انشاءاللہ سب ساتھی یہ کوشش کریں۔ اگر کوئی جنازہ وغیرہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کہیں بھی کوئی ساتھی اعتکاف والا سن رہا ہو، یہاں والے ساتھی بھی کوشش کریں کہ اعتکاف سے پھر جنازے میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا کام ہو، بعض ساتھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں 2 منٹ کے لیے میں یہاں رک جاتا ہوں یا چلا جاتا ہوں، نہ، اس میں کوئی کسی کی تعزیت کی گنجائش نہیں، عیادت کی گنجائش نہیں، جنازے میں جانے کی گنجائش نہیں، بس جو احاطہ طے کر دیا مسجد میں اسی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جنازے کی نیت کر لیتے ہیں اور پھر کبھی جنازہ پیش آ گیا اس کے لیے چلے جائیں گے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر محلے کی مسجد میں بیٹھا، پنجگانہ مسجد میں، اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ جمعہ کے دن وہ جامع مسجد میں جائے، لیکن پہلی سنتوں سے وہیں فارغ ہو کر جائے، وہاں خطبہ سنے، جمعہ کی نماز ادا کر کے فوراً اپنی مسجد میں چلا جائے، محلے کی مسجد میں، اور وہیں جا کے باقی نوافل سنتیں ادا کرے، زیادہ وقت ضائع نہ کرے۔ چلتے چلتے کسی مریض سے ملاقات ہو جائے تو اچھی بات ہے، عیادت ہوگی، لیکن رک کر راستہ بدل کے کاٹ کے اس کے پاس جا کے بیٹھے، اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ زیادہ راستے میں خیر خیریت معلوم کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ایسے حالات آج پیش آتے نہیں، لیکن اندر سے کوئی معاملہ ایسا تجارت کا یا کسی کام کا پیش آ جائے کسی کو بتانے کے لیے، لیکن خود چلا جائے کچھ دیر کے لیے دکان کا حساب کرنے، کہیں ایسا بھول کے نہ کرے، بس اعتکاف میں آ گیا اب یہ 9 دن یا 10 دن اللہ کے لیے دے دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ کوئی ایک آدھ بات رہ گئی ہو کوئی ساتھی بتا سکتا ہے، میرا خیال بس کافی ہے اتنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مسجد میں تو جنازہ آئے گا نہیں اور باہر ہم جائیں گے نہیں، بات